اردو کرونیکل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے عام انتخابات سے قبل ایک دوسرے پر طنز و تنقید کے تیر چلائے جا رہے ہیں اور ہر پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ انتخابات میں ایسا بیانیہ لے کر میدان میں اتریں جو کہ پاکستانی عام عوام کی امیدوں کے عین مطابق ہو۔ جیسے جیسے انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ویسے ہی سیاسی ماحول بھی خاصا گرم ہو چکا ہے اور شہر لاہور میں اس وقت خاصی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک طرف نون لیگی قیادت سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس اہم ترین ملاقات میں کیا کچھ طے پایا ہے، کیونکہ اس کے بعد مولانا کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تمام اندرونی کہانی ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے، کیونکہ نہ صرف نون لیگ بلکہ آصف علی زرداری نے بھی لاہور میں آج اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے جو سہولتیں درکار ہیں ان کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اکبر ایس بابر کی جانب سے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے بھی ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے۔ دسمبر کے آغاز سے ہی جہاں موسمی درجہ حرارت میں کمی آتی جا رہی ہے، وہیں ملک میں سیاسی پارہ ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف جماعتوں کے قائدین اور پارٹی کے اہم رہنماؤں کے مابین ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے عام انتخابات 2024 کی حلقہ بندیوں پر تحفظات پر چیف الیکشن کمشنر سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کا اندرونی احوال سامنے آ گیا۔ اردو کرونیکل کے ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے ملیر، بلدیہ اور کورنگی کے حلقوں پر اعتراضات چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھے۔ دوران ملاقات ایم کیو ایم نے دیہی آبادی کے ساتھ شہری حصے کو ملانے کے اعتراضات بھی رکھے۔ حلقہ بندیوں کے معاملے پر ایم کیو ایم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کی جانب سے ایم کیو ایم کے تحفظات پر کوئی مؤثر جواب نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب عام انتخابات کے حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ وزارت خزانہ نے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مزید فنڈز جاری کر دیے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے فروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے فنڈز نہ ریلیز کرنے پر سیکرٹری خزانہ کو طلب کر رکھا ہے۔ سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کا الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، الیکشن کمیشن کی طرف سے 14 نومبر کو فنڈز کی فراہمی کے لیے خط لکھا گیا جو 18 نومبر کو وزارت خزانہ کو موصول ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ فنڈز کے اجراء کے لیے مختلف سطح سے منظوری ضروری ہوتی ہے۔ اگلے 2 دن میں الیکشن کمیشن کے مطلوبہ فنڈز جاری کر دیے جائیں گے اور آج وزارت خزانہ نے ان فنڈز کا اجرا کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ وزارت خزانہ نے اس سے قبل 10 ارب روپے جاری کیے تھے اور اب مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو 27 ارب 40 کروڑ جاری کیے جا چکے اور مزید فنڈز بھی ادا کر دیے جائیں گے۔ شہر لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات ہوئی اور اس اہم ترین ملاقات میں جے یو آئی اور نون لیگ کے مابین سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مشاورت کافی حد تک فائنل ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے عام انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے پایا ہے کہ اس بات کی تصدیق مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والی پریس کانفرنس میں بھی کی۔
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے انتخابی اتحاد کے بعد کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. ہم خیبر پختونخوا میں نون لیگ سے تعاون کریں گے اور وہ پنجاب میں ہم سے تعاون کرے گی. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نے تحریک مل کر چلائی ہے. ہم نون لیگ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اسی کے ساتھ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے. اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی آئین میں نگران کا کوئی وجود نہیں ہے. تحریک انصاف کے انتخابات کل عدم قرار دیے جائیں. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن جعلی تھے، فراڈ کیا گیا. نئے چیئرمین کا پی ٹی آئی سے دور کا بھی تعلق نہیں. بلے کا نشان خطرے میں ہے، بلہ بچانے نکلے ہیں. مجھ پر ایزی لوڈ کا الزام لگایا اور اب وہ خود ڈاؤن لوڈ ہو چکے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.